کرے کہ تھوڑا اس کو اگلی صورت پر لے جائیں تو ہم تعوذ و تسمیہ پڑھتے ہیں، دوسری نشست کا آغاز کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم. اچھا جی، ایسا ہے کہ آج ہم اللہ کے فضل کرم سے سورہ الشمس اس کی ابتدا کر رہے ہیں، اور ساری ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صورتیں اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے کلام ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، راہ ہدایت۔ لیکن جو بھی صورت آتی ہے وہ جب اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، فکر و تدبر کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہی صورت اچھی ہے، بہت پہلے سے بھی اچھی ہے۔ تو پھر ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے کہ ماشاءاللہ اللہ کے سارا کلام ہی خوبصورت ہے اور اچھا ہے۔ کیا بس خیال ہے آپ کا؟ بس مطلب ابھی جو صورت آپ پڑھیں گے اس کے اندر ایک تو ادبی چاشنی ہے۔ یہ ادبی چاشنی کیا ہوتی ہے؟ یہ ردیف ادب اور کا رنگ قافیے ہے۔ بڑے اگر ہاں، یعنی کہ جو لکھنے کا رنگ ہوتا ہے یا ایک ادبی آہنگ زبان کی، وہ اس کے اندر بڑے ہی خوبصورت ہے، اور پھر وہ بھی قائم رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ پھر اس کے اندر ایک اور چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو، ہر ایک چیز کی اگلی چیز متضاد لکھی ہے، اور یہ چیز اور اس کی ضد، ایک چیز اور اس کی ضد، یہ ایسے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ لے کے جائے گا کہ وہ آیت جو ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پڑھتے ہیں نا ہم، جی جی سر. وہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے کے جاتا ہے اس کو۔ ایک تو یہ، تو آئیے ذرا اس کا پہلے تعارف جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں۔ یہ جی صورت 15 آیات کی ہے، مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کا جو مزاج ہے یا جو اس کے اندر سبق ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید اس کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے، اور پھر رسالت کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور تم لوگوں نے دوبارہ اٹھنا ہے اور اللہ نے حساب لینا ہے، یہ ان کا موضوع ہے۔ تو اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بڑی ہی عام چیز پر 11 قسمیں کھائے گا۔ میرا خیال ہے کوئی اور صورت نہیں جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی زیادہ قسمیں کھائی ہوں۔ کیوں جی؟ جی تو وہ میں ابھی گن رہا تھا تو مجھے لگا کہ کم از کم 11 ہیں، کم از کم۔ واؤ، قسمیہ آئے گی۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ 1 سے لے کر 7 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ قسمیں کھائی ہیں، اور وہ قسمیں کھا کے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی طرف تم توجہ کرو، اور پھر یہ دیکھو کہ کیا مخلوق میں سے کسی نے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ تو ہمارا جواب یہی آتا ہے کہ انسان بے بس ہے، وہ صرف ان کو دیکھتا ہے، جو نہیں مانتا وہ ویسے کہہ دیتا ہوگا کہ بھئی یہ خود بخود بن گئی ہیں، تو خود بخود تو کوئی چیز بنی نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی بنائی۔ تو 1 سے لے کر 7 تک وہ قسمیں ہیں۔ آگے 8 سے لے کر 10 تک، 8، 9 اور 10، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتائے گا کہ یہ جو کائنات میں نے بنائی ہے یہ تو ہے آفاق، جس کو تم آفاق، ویسے اوپر آسمان وغیرہ یا جس جگہ پہ دو ملتی ہیں، زمین اور آسمان، اس جگہ کو کہتے ہیں
اور معاورتاً یہ ہے کہ آسمان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی بھی آیات ہمیں دکھائیں۔ پھر کہے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وجود بخشا ہے آپ کو، تو ایک اخلاقی طور پر ایک اندر کا انسان ہے، اخلاقی وجود ہمارا ہے، اس کے لیے بھی میں نے آپ کے اندر فطری طور پر ایک چیز ہر انسان کے اندر رکھ دی ہے، کیا کہ بدی کیا ہے اور بدی سے نیکی کیا؟ بچنے کا جی بچنا، پرہیزگاری وہ کیا ہے۔ یہ پہلا حصہ اس کا ہوگا، پہلی 1 نمبر سے لے کر 10 تک۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسالت کی حقانیت اور رسالت کو ماننے کے لیے قوم سمود کی مثال دے گا۔ پوری پہلے تو ہم نے پڑھا نا کہ بہت ساری حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سارے جو انبیاء ہیں، انہوں نے کوئی جن پر نشانی آئی ہے ان پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، عذاب بھیجا۔ تو حضرت سمود کے صالح کون سے تھے؟ حضرت صالح علیہ صالح السلام علیہ تھے نا؟ صالح جی حضرت صالح علیہ السلام، صالح علیہ السلام۔ ہاں جی، تو ان کو بھی نہیں مانا اور تم لوگوں نے اونٹنے کا تقاضا کیا تھا ایک نشان۔ معجزے کا، تو اللہ میں نے بھیجی تھی، لیکن ان کا انجام بھی رسالت نہیں مانی، تو ان کا انجام برا ہوا۔ اور آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ میں اس اللہ کے اوپر تو کوئی اور ذات ہے ہی نہیں، لہذا یہ سارا عذاب نازل کرنے میں اسے کوئی خوف نہیں ہے کہ وہ اس سے کوئی پوچھنے والا ہو، وہ آزاد ہے، بذات ہے، اپنی ذات میں ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، جی جی اب پڑھتے ہیں جی یہ سورت، اور سورت پڑھنے سے پہلے میں کہوں گا کہ سورہ آل عمران اس کی ہم نے پڑھی تھی آیت نمبر 190 اور 191، تو میں اس کو پڑھنے والا ہوں، اس لیے کہ یہ جتنی بھی والشمس وضحاہا یہ آئے گا بسم اللہ کے بعد پڑھیں گے، تو یہ سورج، چاند اور دن اور رات اور یہ ساری چیزیں یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ وہاں اللہ نے کہا ان فی خلق السماوات والارض، ترجمہ کیا ہوگا جی؟ بے شک آسمانوں اور بے شک زمین کی پیدائش میں۔ زمین و تو آسمان یہ کی پیدائش۔ ڈاکٹر ذوالفقار صاحب کو کہتے ہیں نا کہ وہ پہلی آیت کا ترجمہ ہمیں بتا دیں کہ ان فی خلق السماوات والارض، تھوڑا مشکل ہوگا اس لیے کہ آپ صرف سن رہے ہیں جی، ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک زمین، بے شک زمین اور آسمان بے شک کی آسمانوں اور پیدائش۔ زمین کی پیدائش میں، پیدائش۔ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اور رات کا اور کہ رات اور دن آنا، کے دن کا آگے پیچھے آنے میں یا اختلاف میں، لآیات لأولی الالباب، کہ جو یقیناً عقل عقل مند والوں لوگ کے ہیں لیے ان کے نشانیاں ہیں۔ لیے یقیناً نشانیاں ہیں، یقیناً نشانیاں ہیں، بالکل جی ٹھیک ہو یقیناً گیا۔ نشانی۔ اور اللہ تعالیٰ وہ جو الباب ہے نا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے آگے اگلی آیت کے اندر، وہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جی کہ وہ جب کھڑے وہ ہوتے لوگ ہیں، جو بیٹھتے اللہ کو ہیں، یاد یا کرتے ہیں جو ہاں جی اب میں ترجمہ کر کھڑے دیتا ہونے کی ہوں حالت میں، جی جی، اور بیٹھے ہوئے بیٹھے ہونے کی اور اور حالت بیٹھے میں، اپنے ہوئے اور اور اپنے وعلیٰ پہلوؤں جنوبہم، پر، اور اپنے پہلوؤں پہلوؤں پر، یعنی کہ جب پہلوؤں وہ پر۔ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جی تو وہ اور آسمانوں وہ اور زمین کی آسمان اور پیدائش میں زمین کی غور و فکر تخلیق کرتے ہیں۔ پر غور کرتے وہ ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، تو پھر ان کے منہ سے ایک جملہ نکلتا ہے، اور وہ ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے اے ہمارے ہمارے رب، رب، تو نے ان سب کو تو نے ایسے ہی نہیں پیدا کیا، سب جی بغیر اے اللہ مقصد کے تعالیٰ پیدا نہیں تو کیا۔ نے یہ سب کچھ بے مقصد بے مقصد۔ باطل پیدا نہیں کیا ہے۔
یہ عبث پیدا نہیں کیا، اور جی۔ آگے پھر دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو پہلی اس میں سے وہی جو چیز تھی یہاں بھی آ رہی ہے۔ آئیے اس کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اب مہربان اس کے اندر ہاں جی، اس کے اندر گزارش یہ ہوگی کہ تراجم ممکن ہے بہت سارے لوگوں نے اس کے الگ الگ کیے ہوں گے جی۔ ہم جو ہمارے کلیے قاعدے ہیں اس کے مطابق کریں گے، اور وہ جو تراجم ہیں وہ بھی ہم کہیں گے کہ وہ ٹھیک ہیں جی۔ تو واو پہلے آ رہی ہے تو واو قسمیہ ہم کہتے ہیں اس کو، واللہ تاللہ، یہ تے بھی قسمیہ ہوتی ہے، واللہ واو بھی قسمیہ ہوتی ہے، واو ہم کافی پڑھ چکے ہیں۔ تو پہلی قسم اللہ تعالیٰ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام طور پر واو کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اور جی، اور والشمسی کا مطلب ہے سورج کی قسم، سورج کی قسم، وضحاہا، اور وضحاہا، اور اس کے دھوپ کی قسم جی۔ ضحاہا کا ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ اور دھوپ، اس کی دھوپ، اور اس کی دھوپ کی قسم۔ کیوں کیا ہے دھوپ کے اندر قسم؟ اب اسی کوئی ضحاہا، چاشت بھی لفظ آئے گا یہاں۔ یہ جو سورج کی روشنی ہوتی ہے نا، اس کے اندر روشنی کے ساتھ گرمی ہونا، یہ ضحا کے معنی ہے۔ تو یہاں اس لیے وہ لفظ ہمارے پاس دھوپ، زیادہ دھوپ کے اندر روشنی بھی ہوتی ہے اور پھر گرمی بھی ہوتی ہے، تو لہذا ہم وہ لفظ دے رہے ہیں اس وجہ سے۔ روشنی اور گرمی دونوں کا ہونا، یہ ضحا کے اندر لفظ آتا ہے۔ عمومی طور پر یہ ہے کہ جب سورج اوپر آ جاتا ہے، تھوڑی گرمی ہوتی ہے زیادہ، چاش کا وقت، تو ہم اس کو اپنی زبان کے اندر چاش کا وقت کہتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں، سورج کی قسم وضحاہا، اب یہ بھی واو قسمیہ ہے، اور اس کی دھوپ کی قسم۔ اب یہ ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ سورج کی طرف۔ سورج کی قسم، جی بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ ذرا سمجھنے کے لیے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر الشمس کیا ہے؟ مؤنث، لیکن قمر کیا ہے؟ مذکر جی۔ النہار کیا ہے؟ مذکر۔ اللیل کیا ہے؟ مذکر جی۔ نہیں مؤنث ہماری زبان میں ہے نا، مذکر عربی زبان کے اندر مذکر آئے گا، اس لیے کہ ہماری وہ جو تھے 17 الفاظ، ان کے اندر یہ نہیں آتا، اور اس کے باقی چیزیں بھی جو ہیں تو وہ ذہن میں رکھنا ہے۔ لیکن شمس جو ہے وہ عربی کے اندر مؤنث ہے، تو والشمس وضحاہا، سورج کی قسم، وضحاہا، اور اس کی دھوپ کی قسم، دھوپ کی قسم۔ اب جناب سورج کا الٹ متضاد وہ ہے قمر، رات کو ہوتا ہے، تو یہاں ایک آئے گا لفظ اور پھر اس کا آئے گا متضاد۔ یہ سمجھ لیں ابھی سے ہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخر میں آئے گا کہ ایک بدی ہے اور دوسری نیکی ہے، یا ایک نیکی ہے اور اس کا متضاد کیا ہے؟ بدی۔ تو یہاں سے ہی دونوں چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے کے چلتا ہے۔ ذرا سنیے گا کہ والقمری، اور چاند کی قسم جی، ذرا سنیے آپ، ابھی بعد میں پھر مل کے کریں گے تو پھر انشاءاللہ جی۔ والقمری، اور چاند کی قسم، اذا تلاہا، اب تلا لفظ آ گیا ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے تلا جی۔ تو یہ اصل میں تلا یتلو سے بنتا ہے، اور تلون اگر تو یہ مادہ ہو اس کا بھی تلا ہی ہے،
तलवन, तलवन का मतलब होता है पीछे आना जी। और यही चीज तला यतलू तिलावा, हमने पढ़ा ना, यतलू अलैकुम आयातिही, तिलावा, तिलावत भी जी कहते हैं। तो तिलावत भी इसलिए तिलावत कहते हैं कि जो लफ्ज होता है उसके पीछे पीछे उस वो लफ्ज जिन मानी की नुमाइंदगी कर रहा होता है वो भी पीछे पीछे आते हैं। तो लिहाजा हम कहते हैं तिलावत, कुरान मजीद पढ़ना और कुरान मजीद की तिलावत करना, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। तिलावत क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा ना कि यतलू अलैकुम आयातिही, ये इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे भी हम जी, कि ये आयत जो है ये 3 बार आई है कुरान मजीद के अंदर। मेरा ख्याल है एक दफ़ा रसूल पाक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ के तौर पर आई है, फिर सूरह आल इमरान में आई है, और फिर सूरह जुमा के अंदर आई है। तो वो जो लफ्ज़ तिलावा है उसका मतलब ये है कि जो अल्फाज हों उसके पीछे पीछे उसके मानी आए। यहाँ भी क्या बनेगा? वल क़मरी, और चांद की कसम, इज़ा तलाहा, हा की ज़मीर अशम्स की तरफ जाएगी, जी जब वो उस सूरज के पीछे पीछे आता है, जब वो सूरज के पीछे पीछे आता। अच्छा, एक माने और भी हैं तला के। तला का मतलब बार बार आना, बार बार पीछे आना, हर रोज आता है या नहीं आता जी? जी तो यहाँ है तलाहा, हम इसका तर्जमा यही करेंगे, और चांद की कसम जब वो उस ब्रैकेट में कर लेंगे, उस सूरज के पीछे आता है। यहाँ आए तक पता चल गया जी? माजी साजिद। जी, मैंने इसी कहा ना कि भाई यहाँ ही करना है कि अब हमारा उसूल है क्या कि जब माजी आ जाए और उससे पहले इज़ा आए, पहला पारा बड़ा ही इज़ा कीला लहुम, कीला भी माजी है ना, जी मजहूल है। जी तो हमने क्या पढ़ा था इज़ा के साथ, जब उन्हें कहा जाता है इज़ा के बाद मुजारे का से, ठीक है जी। जी। तो इस वजह से जी, अब माशाल्लाह जितना कुछ आप साथियों ने मुझे सिखा दिया है ना, तो मुझे तो नहीं भूलता। तो नहीं, कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह ठीक कर देगा। ये अच्छा है कि आप पूछेंगे, यही वो चीज़ें हैं कि जब जो लोग सुन रहे होंगे तो उन्हें पता होगा कि तला जो है ये असल में तल व लफ्ज़ था, या ते लाम अलिफ लफ्ज़ था, या ते लाम ये लफ्ज़ था, ये मादे बनते हैं। तो वो उसके पीछे इज़ा आ जाता है, तो हम मुजारे के अंदर इसका तर्जमा इसलिए कर रहे हैं। सूरज की कसम और उसकी धूप की कसम, वल कमरी इज़ा तलाहा, और चांद की कसम जब वो चांद उसके पीछे आता है, जब वो चांद उसके पीछे हाँ उस सूरज के पीछे आता है, यानी कि सूरज गुरूब हो गया तो उसकी जगह पे चांद आ गया। आगे कितनी कस्में होंगी जी? 3, जी 3। चौथी कसम अल्लाह ताला बता रहा है वन नहारी, अब दोबारा वही पैटर्न है, इज़ा है और जल्ला लफ्ज आ रहा है, जल्व, हम कहते हैं जलवा भी इसी से निकला है, जिला देना भी इसी से निकला है जी। तो वन नहारी, और दिन की कसम, अब यहाँ आके जो आपके ज़हन में आएगा कि वो तो सूरज है जो उसको रोशन करता है दिन को, यहाँ अल्लाह ताला ने कहा नहीं, वो दिन सूरज को रोशन करने का मौका देता है। मैं समझा पाया हूं? अभी मैं करने लगा हूं तर्जुमा। वन नहारी, और दिन की कसम, इज़ा जल्लाहा, जब वो उस सूरज को रोशन कर देता है, या और तर्जमा हुआ जलाला, वो रोशन कर देने को, इसको करने के लिए जो मुफस्सिरीन है
یا ترجمہ کرنے والے ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا جب وہ اس سورج کو ظاہر کر دیتا ہے. جی جلا کا ترجمہ کیا کر دیا؟ ظاہر کر. ظاہر کر دیا ہے. اب جلا دینا وہ آپ کے ذہن میں ہے کہ روشن کر دینا ہوتا ہے. جلوہ اس کو کہتے ہیں کہ جو روشن چہرہ ہو، اس نے اپنا جلوہ دکھایا، وہ بھی اس سے نکلا ہے. جی تو ہم روشن جب جب وہ دن اس سورج کو روشن کر دیتا ہے، یہ ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جی آگے جی. اب دیکھیں الشمس کا الٹ کیا ہے؟ قمر. اب النہار اس کا الٹ کیا ہے؟ لیل. اللیل. جی تو بیٹا پہلے تو یہ دیکھیں اس کو اور ٹھیک کریں. واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم جب وہ رات اس سورج کو ڈھانپ لیتی ہے. سمجھ آئی جی؟ جی غشاوہ کا مطلب ہوتا ہے نا پردہ. جی یغشا ڈھانپ لینا، پہلے پڑا ہوا ہے. جی بیٹا یہ بند کر دیں نا، یہ مائک بند کر دو پلیز. جی اب یہ ایک تو ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ہمارا ذہن ترجمے کی طرف گیا ہے، ایسے ہی ہے. جی ہم نے ترجمہ نہیں پڑھنا، صرف ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ وہ سورج جو اوپر جس کی قسم کھائی ہے، وہ ایک ایسی اینٹیٹی ہے یا ایک ایسی چیز ہے جو حقیقت ہے، ہر روز دکھائی دیتی ہے. جی اب اس سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ معرفت الہی لینی ہے. وہ کیا ہے کہ سورج کے اندر جتنی ہائیڈروجن یا جتنی ہیلیم یا جو بھی اپنا گیسیں ہیں، وہ کتنی زیادہ ہیں اور کتنی دور سورج ہے اور اس کی گرمی یا دھوپ ہمارے تک پہنچتی ہے، یہ سارے کا سارا کرشمہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے. جی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ جی ہمیں یہ پتا چلتا ہے، ہم اپنے آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ مخلوق جو کہ دنیا کے اندر چیزیں ہیں، خواہ وہ جن ہیں، انس ہیں، یا کوئی اور بڑا دماغ ہے، کیا اس نے یہ بنایا؟ بالکل نہیں بنایا. دھوپ کو بنایا؟ نہیں بنایا. کچھ بھی نہیں. چاند کی ٹھنڈک اور چاند، کیا اس کو کسی نے بنایا؟ نہیں بنایا. اور پھر یہ ہے کہ وہ ایک ہی وقت کے اندر یہاں ہمیں دکھائی نہیں دیتے جی، وہ اس کے پیچھے ہی آتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ دن اور رات، دن کام کرنے کے لیے اور رات سکون کے لیے. سورہ نبا یہ دن میں آئی نا آپ کے، سورہ نبا آئی جی. تو یہاں وہ ہے کہ بھئی ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ بنانے والا قسم جو اس نے بنائی ہے، قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھا رہا ہے، لیکن بتا یہ رہا ہے کہ تم ابھی جو میں نے پور پر پڑھا تھا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، جو غور و فکر کرنا ہے تو تب عقل مند کہلائیں گے. جی ٹھیک ہو گیا جی. آگے جناب، والسماء، اب اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہے. اور آسمان کی قسم. آسمان بھی مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث ہے جی، جو ہم نے وہاں پڑھا تھا 17 الفاظ جی. تو والسماء، یہ تو واقعی اتنی بڑی قسم ہے کہ اس کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت. اور آسمان کی قسم. اور یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وما بناہا جی. اب ما بطور من کے آ رہا ہے. ما کس چیز کے طور پر آ رہا ہے؟
من میں اس کو ذرا آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا. آپ کو ہمیں یہ پتا ہے کہ من جو ہے وہ ہو کے یعنی کہ جو شخص کے لیے آتا ہے، ایسے ہی ہے. جی. اور ما کس کے لیے آتا ہے؟ چیز کے لیے. غیر مرئی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ما کو من کے طور پر اپنا استعمال کرتا ہے. میں اگر آپ کو کہوں یاد دلاؤں تو آپ نے سورہ النساء کے اندر پڑھا ہوا تھا فن کی ہو ما طاب لکم من النساء. ترجمہ آتا ہے نا کہ تم نکاح کرو ما ان عورتوں سے ما طاب لکم جو تمہیں پسند آئیں من النساء عورتوں میں سے. یہاں عورت کے لیے ما کا لفظ آیا ہے نا. جی. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قدرت دکھا رہا ہے کہ میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں من کہوں، اس لیے میں ماں بھی ہوں من بھی ہوں. جی انصاف کے لیے ہو سکتا ہے جی، میں جیسے جی چاہوں اور آپ اس میں سے سمجھیں. تو لہذا ماں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فوری طور پر آپ کے ذہن میں وہی چیز آئے گی کہ ماں آتا ہے وچ کے لیے اور من آتا ہے ہو کے لیے. ماں آتا ہے چیز کے لیے، من آتا ہے شخص کے لیے. تو بھائیو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ کوئی چیز ہے نہ کوئی شخص ہے. کیوں جی؟ جی. تو اللہ نے یہاں لفظ کیا اور آسمان کی قسم وما بناہا اور اس ذات کی قسم جس نے اس آسمان کو بنایا. جی جی. اس آسمان کو بنا کا مطلب ہے تعمیر کیا. بنان جی، بنان اور بنان کے اندر فرق ہے جی. بنان پوروں کو کہتے ہیں اور معمار جو تعمیر کیا. تو آپ نے تعمیر کیا کہنا ہے بنایا کہنا ہے. ہاں جی. اور اس ذات کی قسم جس نے اس آسمان کو بنایا. جی اللہ کی معرفت ہوئی. اللہ آسمان کو دیکھتے جاؤ، آسمان کو دیکھتے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کے اندر آپ کو دعوت بھی دی تھی اور مجھے بھی دعوت دی تھی ہر بندے کو کہ تو آسمان کی طرف دے. حل ترا من فطور جی ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. پڑھا ہے نا وہ ناکام واپس لوٹے گی. کیا اس کے اندر تم نے کوئی دراڑ دیکھی ہے؟ نہیں بھائی. پھر کوئی نیچے کوئی عمود دیکھا ہے کہ ستون ہو اس کے اندر؟ ہم اس کے اوپر کافی ڈسکس کر چکے ہیں. لیکن پھر سوچیں گے اس لیے کہ جو بھی بندہ ممکن ہے ان الفاظ کو نہیں سن رہا ہو، ان کو سن رہا ہو اور اپنے آپ کو بھی دیکھیں گے کہ جدھر دیکھتے ہیں وہاں آسمان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو چھت بنا دیا اور زمین کو فرش بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والسماء، ایک تو آپ کے پاس ہے، میں اس کی قسم کھاتا ہوں. کیا یہ آسمان حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل حقیقت ہے. تو لہذا وہ جو حواس سے ماورا چیز ہوگی وہ بھی اللہ تعالیٰ بتائے گا تو وہ بھی حقیقت ہوگی. اور وہ ماورائے عقل اگر اللہ کہہ دے اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہہ دیں تو اس پر ایمان لانا جی لازمی بنتا ہے نا. فرض ہے. ہاں جی. اس لیے کہ یہ جو دکھائی دینے والی چیز ہے یہ بھی اس اللہ نے بنائی. تو لہذا وہ جو نہ دکھائی دینے والی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ ہی کہہ رہا ہے تو وہ ہیں اور ویسے ہی ہونا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کہے گا. یہاں جی یہ ہے السماء کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اور کہا اس ذات کی قسم جس نے اسے بنایا. وہ کون ہے ذات؟ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ سبحانہ و تعالی. اب جی السماء کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ عرش. زمین. اب اللہ تعالیٰ یہاں بھی کہہ رہا ہے والارض، اور زمین کی قسم وما
तहा, नया लफ्ज है जी, तहा, ये देन में रखिएगा। तहा अलिफ वाव या हमेशा आता है आखिर में, तो तहवा लफ्ज आएगा, इसका मतलब होता है फैलाना, बिछाना जी। तहा का मैंने आगे जी 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 अच्छा। तो और जमीन की कसम, वमा, और उस जात की कसम जिसने तहा बिछाया, हा उस जमीन को। अलग अलग हो गए मानी जी। जी अब जनाब आ रही है चीजें, क्या, मैं हमेशा एक आयत पढ़ा करता हूं आपके सामने, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी वफी अनफुसिहिम, कि जी अनकरीब हम उन्हें निशानियां दिखाएंगे आफाक में और उनके अपने अपने नफ्सों में। नफ्सों में, हत्ता समझ। यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, अल्लाह यहाँ तक कि उनके यहाँ लिए तक कि बिल्कुल वाजे हो खुद जाएगा कि ये हक। कुरान या हक ये हकायक हक हैं। क्यों जी? जी जी अल्लाह सर। ताला ने वो जो आफाक थे ना, फिल आफाक के, वो ऊपर सारी चीजें बता दी। अब दूसरी थी वफिया अनफुसिकुम, अल्लाह ताला ने यहां भी कसम खाई कि तुम अपने आप को देखो, व नफ्सिम, और नफ्स की कसम, जी की कसम, जान की कसम, कौन से माने लेने हैं? नफ्स। नफ्स ही लिखे, और नफ्स की नफ्स ही हम कसम, पीछे करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। नफ्स तीन किस्म के हमने पढ़े हैं, नफ्स अम्मारा, और दूसरा नफ्स नफ्स लवामा। लवामा, नफ्स लवामा, और तीसरा नफ्स नफ्स मुतमइन्ना। मुतमइन्ना। नफ्स मुतमइन्ना। कौन सा चाहेंगे आप? मुतमइन्ना। मुतमइन्ना। मुतमइन्ना चाहेंगे, ठीक है। और लवामा जो है वो होता है कि जब हम गलती करते हैं वो कहता है ना, ऐसा ना कर, ऐसा ही है ना जी, जी जी सर। जो इंसान मलामत की कर। फितरत है जी, मलामत करने वाला। तो वो अल्लाह ताला उस नफ्स की कसम खा रहा है। बताओ, मैं पूछता हूं सबसे, किसी ने अपने आप को पैदा किया? किसी ने भी क्या कोई नफ्स पैदा करने की सलाहियत रखता है इस दुनिया के अंदर? नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या किसी के अख्तियार में भी है कि वो लड़का बन जाए, लड़की बन जाए, या ये जितनी भी चीजें हैं अल्लाह ताला की नेमतें हैं, हम अपने अंदर देखें, कितनी बड़ी मशीन है, फैक्ट्री लगी हुई है जी, और उस फैक्ट्री में जो कुछ चाहिए इस नफ्स को, वो अंदर ही अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बना रहा होता है, और नफ्स जिंदा है। तो अल्लाह ताला जी कह रहा है व नफ्सिम, और नफ्स की कसम, और आगे क्या है, वमा सव्वाहा। अब तर्जमा आप करेंगे। और और उस रात जात की की कसम। कसम, और उस जात की कसम जिसने उस नफ्स को ठीक ठीक बनाया। अब वो जो ठीक ठीक है ना जी, इसकी तो बड़ी लंबी तशरीह है। जिस्मानी तौर पर सारे बंदे ठीक ठीक, क्यों जी? जी और ज़हनी तौर पर अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी, जिस्मानी आंखें कान दिल दिए, और ज़हनी सोच समझ, कुव्वत इरादी, कुव्वत फैसला, जितनी भी चीज़ें आपको दी हैं, मुझे दी हैं, इंसान को दी हैं, ये इंसान के बस में नहीं थी। ये थी? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं थी। अल्लाह। हम मोहताज हैं उसके जिसने उसको दिया। अल्लाह ताला ने उनकी कसम खाई है। आगे आज आज यहाँ तक पढ़ेंगे, ऊपर से पढ़ते हैं। अब जी हमने 11 कस्में खाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, सिर्फ एक बात के लिए जो कल पढ़ेंगे कि फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, कि ये अकल, नेकी, बदी, इसके अंदर जो फर्क करने की ताकत है, ये भी तुम्हारी अपनी नहीं है। ये किसकी नेमत है? अल्लाह अल्लाह ताला। की। अल्लाह।
یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے اس پر. جی آئیے پڑھتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان. اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. والشمسی، سورج کی قسم. اور جی سورج کی قسم. وضحاہا، اور اس کی دھوپ کی قسم. جی آپ بے شک اور کہہ دیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کی دھوپ کی قسم، لیکن واو قسمیہ ہے. والقمری، اور چاند کی قسم. اور چاند کی قسم. اذا تلاہا، جب وہ اس سورج کے پیچھے آتا ہے. جب وہ اس سورج کے پیچھے آتا ہے. اس بریکٹ میں رکھ لیں، سورج آپ جیسے پڑھتے ہیں ہا کی ضمیر، جب وہ سورج کے پیچھے آتا ہے. والنہاری، اور دن کی قسم. اور دن کی قسم. اذا جلاہا، جب وہ اس سورج کو روشن کر دیتا ہے. جب وہ اس سورج کو روشن کر دیتا ہے. واللیلی، جی اور رات کی قسم. اور رات کی قسم. اذا یغشاہا، جی جب وہ اس سورج کو ڈھانپ لیتی ہے. جب وہ اس سورج کو ڈھانپ لیتی ہے. ٹھیک ہے، ڈھانپ دونوں معنی ایک ہی ہیں. ڈھانپ لیتی ہے. والسماء، اور آسمان کی قسم. اور آسمان کی قسم. اور اب جس کی قسم ہے وہ تو کہتے ہوئے یقین کریں کہ آپ کو بھی وہ ایک کپ کپی آ رہی ہوگی، اور اسی کے اوپر ہی ایمان بھی ہے. تو دوبارہ پڑھیں. والسماء، اور آسمان کی قسم. اور آسمان کی قسم. وما بناہا، اور اس ذات کی قسم جس نے اسے کو بنایا. اور اس ذات کی قسم جس نے اس آسمان کو بنایا. والارض، اور زمین کی قسم. زمین کی قسم. وما طحاہا، اور اس ذات کی قسم جس نے زمین کو بچھایا. ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا کرنا ہے یا پھیلایا کرنا ہے. ایک بار بچھایا. چلو جی، جس نے اس زمین کو بچھایا. جی ونفسم، اور نفس کی قسم. اور نفس کی قسم. وما سواہا، اور اس ذات کی قسم جس نے اسے اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ٹھیک درست بنایا. جی ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس وقت ہے، ذرا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. والشمسی، سورج کی قسم. وضحاہا، اور اس کی دھوپ کی قسم. والقمری، اور چاند کی قسم. اذا تلاہا، جب وہ چاند اس سورج کے پیچھے آتا ہے. والنہاری، اور دن کی قسم. اذا جلاہا، جب وہ اس سورج کو روشن کر دیتا ہے. واللیلی، اور رات کی قسم. اذا یغشاہا، جب وہ اس سورج کو ڈھانپ لیتی ہے. والسماء، اور آسمان کی قسم. وما بناہا، اور اس ذات کی قسم جس نے اس آسمان کو بنایا. والارض، اور زمین کی قسم. وما طحاہا، اور اس ذات کی قسم جس نے اس زمین کو بچھایا. ونفس وما سواہا، اور نفس کی قسم. اور اس ذات کی قسم جس نے اس نفس کو ٹھیک درست بنایا. اللہ جزائے خیر دے. جی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دے، پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی توفیق ہمیں نہ دے.